أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، قسط نمبر 26، پارٹ نمبر 26۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب آپ آگے کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور اسی کے ذریعے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا، فوراً یوسف کے پاس جاؤ، وہ کنویں میں پہنچنے والے ہیں، ان کو ادب و احترام سے پتھر پر بٹھاؤ اور جنت سے میوے اور مشروب لے جاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا انہیں پہناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے حاضر خدمت ہوئے، پتھر پر بٹھایا، کرتہ ابراہیم پہنایا، میوے اور مشروب پیش فرمائے اور باتیں کرتے رہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کی عمر شریف سے حفاظت خداوندی میں آ گئے۔ یہاں سے 30 سال تک اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی فرمائی، ہم تمہارے بھائیوں کو ان کے ان کاموں سے واقف کرائیں گے جس سے وہ بے خبر ہوں گے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد ان کے بھائی شام میں اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا مصیبت آئی ہے؟ بیٹوں نے کہا، بڑی مصیبت آئی ہے، ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا تو بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور جھوٹا خون لگا ہوا حضرت یوسف کا کرتا والد کو دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا، کیا ہی حلیم بھیڑیا ہے، میرے بیٹے کو کھا گیا اور کرتا کو تھوڑا بھی نہیں چبایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ بات اپنے دل سے گھڑ لی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد مدین سے مصر جاتا ہوا قافلہ کنویں کے پاس آ کر ٹھہرا۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، پانی کے لیے ڈول ڈالا گیا۔ بحکم خداوندی حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور اوپر آ گئے۔ جیسے ہی مالک بن زعران نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں میں قافلے کے سردار مالک بن زعران کو فروخت کر دیا۔ اور جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو عزیز مصر کے کارندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ عزیز مصر سے اسے بیان کیا، اور عزیز مصر نے بے دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام کا عاشق ہو گیا۔ سب سے اونچی بولی لگا کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس لڑکے کو اچھی طرح رکھو،
یہ ہمارے لیے فائدہ بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 20 یا 22 سال کے ہو گئے اور محلات شاہی میں پرورش ہوتی رہی۔ ناظرین گرامی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا حسن و جمال میں یکتا تھی اور وہ سلطان مغرب تیموس کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے خواب میں ایک حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ لڑکے نے کہا میں عزیز مصر ہوں۔ جب زلیخا کے لیے عزیز مصر کا پیام آیا تو قبول کر لیا گیا، مگر زلیخا نے شادی کے بعد جب عزیز مصر کو دیکھا تو وہ اس لڑکے سے الگ تھا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ عزیز مصر زندگی کی لذت سے محروم تھا۔ حضرت زلیخا باقرہ ہی رہی۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگی۔ وہ آپ علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے اور فرمایا عزیز مصر میرا مربی اور محسن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کی باتیں سننے کے بعد مشتعل ہو گئے اور حضرت زلیخا کے قتل کا ارادہ فرمایا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں احساس نبوت دلایا تو وہ دروازے کی طرف دوڑ گئے۔ حضرت زلیخا پیچھے لپکیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا کا دامن پھٹ گیا، اور جب دروازے سے باہر آئے تو عزیز مصر دروازے پر تھا۔ اس کیفیت کو زلیخا نے بھانپ کر کہا ایسے شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اور پھر ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا کچھ قصور نہیں ہے، اور اسی وقت گہوارے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ حکم خداوندی سے بول اٹھا اور حضرت یوسف کی طہارت و پارسائی کی شہادت دی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درگزر کی درخواست فرمائی۔ اس واقعہ کی خبر محل سے شہر کی عورتوں کو پہنچی تو حضرت زلیخا نے دعوت کا اہتمام کر کے معزز خواتین کو بلایا، ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست فرمائی کہ دعوت میں تشریف لائیں۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بے مثال دیکھا، پھل کاٹتے ہوئے انگلیاں کاٹ لی اور حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی یہ تو آدمی نہیں ہے، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان حالات کو دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں درخواست فرمائی اس سے تو مجھے قید خانہ بہتر لگتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز اس کے آگے کے واقعات آئندہ آنے والی قسط میں ملاحظہ فرمائے جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ فیضاناسماءالحسنی.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔